بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج میرے ساتھ صحافت کے دو بڑے ستارے موجود ہیں اکٹھے ہی، اور آپ لوگوں کے لیے ٹریٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑے دنوں سے کہ بیرسٹر صاحب کو اور صابر شاکر بھائی کو لے کر آئیں، تو دونوں آگے ہیں کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں میڈیا پہ جو قدغن لگی ہوئی ہے، ایسے میں جو فری وائس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ کو تینوں لوگ جو ہے ہم اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک طرف خان صاحب کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں وفد کی ملاقات جس کی چہمگوئیاں چل رہی ہیں، جیل حکام تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اگر باقی باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی ایک سفید جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ لندن معاہدہ ایگریمنٹ پلان جس کے بارے میں ہم بات کرتے تھے، وہ اب لوگوں کے سامنے ایویڈنس کی صورت میں آ رہا ہے۔ ڈونلڈ لو سے سفر شروع ہوا، ڈونلڈ بلوم پر جا کے ختم ہوا، اور اس کے بیچ میں جین میریٹ بھی آ گئیں، اس کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ تمام ملاقاتیں ہوئی، ایک دم لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے ایک سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، یہ کامیاب ہو گئے، ساڈی گل ہو گئی مطلب وہ آپ نے سنا ہوگا بڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اور 20، 21 اور 22 یہ 3 دن بڑے اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ابھی جو تحریک انصاف کا شیر افضل مروت ایک بہت بڑا آپ کو پتا جلوس لیا ہے، عمران خان کا ایک وکیل اتنا بڑا جلسہ کر رہا ہے، اس پہ صابر بھائی نے ٹویٹ بھی کی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور ابھی عطر کاظمی بھی آف ایئر ہو گئے، بیرسٹر احتشام بھی آف ایئر ہیں، صابر شاکر بھی ملک سے باہر ہیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہیں، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ تو میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، ساری فیلڈنگ سیٹ کی ہے، امپائر ان کے ساتھ ہے۔ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ تجزیہ دو ایکسپرٹس میرے ساتھ، آپ کو پتا ہے بڑے نام، ان سے پوچھتے ہیں۔ صابر بھائی اور بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے بھی جو اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے پاس ایک وقت پہ اس پہ آپ کو پتا چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی، جسے جیل حکام ہے وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن پھر خان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ سزائے موت اور عمر قید کی بات علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جو لندن معاہدہ اور سیاسی اداکار آپ نے آج دیکھا۔ تو یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ صابر بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، اس پہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں پلیز۔ ایک تو یہ کہ ہم تقریباً سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، بیرسٹر صاحب بھی اور میں بھی اور آپ بھی، اور یہ کشتی جو ہے وہ بڑے بیڑے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک۔ اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جیسے جیسے لوگ آف ایئر ہو رہے ہیں، پہلا میسج یہ ہے کہ نتیجہ کہ ابھی تک سچویشن ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، کیونکہ اگر صورتحال کنٹرول میں ہو تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اب تک جتنی بھی آوازیں ہیں، ہلکی پھلکی بھی آوازیں اب یہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اور میں تو خیر پرانا آف ایئر ہوں، ابھی بیرسٹر صاحب کو کیا اور اس کے بعد پھر عطر کاظمی کو آج کر دیا جی، تو صدیق جان اور باقی سمیع ابراہیم صاحب یہ سارے کے سارے اس وقت پروگرام ہم کرتے ہوتے تھے رپورٹرز، تو اس میں رپورٹرز کے 3 جو لوگ ہیں وہ آف ایئر ہیں، اور 3 جو ہیں، اور ایک بڑی بال بچے ہیں چودھری صاحب، وہ بھی آف ایئر ہو کے واپس آئے ہیں۔ تو بھٹی صاحب آف ایئر ہیں اس وقت؟ بھٹی صاحب ہیں، موجود ہیں، آن ایئر ہیں، وہ موجود ہیں۔ جی ہاں، نہیں، ماریا میمن ہے، کاشف عباسی ہیں، اس کے علاوہ جی ہاں، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو مزید ابھی ان کے مذاکرات ابھی چل رہے ہیں نا، تو ہوپ فلی تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر یہ صورتحال کنٹرول میں ہوتی تو یہ ہم سب کو انہوں نے ہمارا رزق چھیننے کی ان کو ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ یہ رازق بن کے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ خدا ہیں یہ۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ابھی آج بھی جو امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی تو بڑا وہ دلچسپ سچویشن تھی۔ امریکی سفیر گئے تو انہوں نے تمام کے تمام پی ایم ایل این کے اور وہ آگئے لائک مائنڈڈ، انہوں نے کہا یہ ہے جی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج، یہ دیکھیں امریکی سفیر چل کر آ گئے ہیں اور یہ ہے لیڈرشپ۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچا ترین صاحب کے پاس، تو ادھر سے صدا بلند ہوئی کہ جناب نہیں، اصل ہے یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تو یہ ہے۔ وہاں سے وہ آواز چلی گئی گیلانی صاحب کے پاس، تو امریکی سفارت خانے نے جو پریس ریلیز ایشو کیا نا جی، وہ 8 لائنوں کا ہے،
اور 8 لائنوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاہور اور ملتان کے سیاسی اداکاروں سے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. سیاسی ادارے، پولیٹیکل ایکٹرز، اس کے پولیٹیکل لیڈرز بھی لکھ سکتے تھے اور پارٹی ہیڈز بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ پارٹی ہیڈز ہیں یہ، لیکن انہوں نے پولیٹیکل ایکٹرز لکھا. اور اس کے بعد پھر نواز لیگ کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی، پہلا پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر تو آئے تھے اور آ کے کہہ کے گئے ہیں کہ جناب بس آپ ہی ہیں اس ملک کو سنبھالنے والے، معیشت، معاشرت، صحافت، سب کچھ، تو اس لیے بس آپ فارمیلٹی ہونا باقی ہے، باقی سب آپ فائنل ہو چکے ہیں. تو وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ کوئی ووٹر نہیں مل رہے، ووٹر ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایسا بینک ہے جو کہ کھاتے دار تو ان کے پاس ہیں لیکن کھاتے داروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ بغیر روپے پیسے کے اس بینک کو کامیاب کروانا چاہ رہے ہیں. تو ووٹ بینک ان کے پاس ہے نہیں، یہ سب کو معلوم ہے. آپ کو ہم تو خیر کہتے رہتے ہیں لیکن یہ ان کو بھی معلوم ہے. اور یہاں تک کہ کل جو ایک آیا ایک سروے، حالانکہ ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں، وہ بہت بڑے لائک مائنڈیڈ ہیں میڈیا ہاؤس، تو وہ بھی باوجود کوشش کے نہیں جتوا سکے، اور انہیں بھی فیس سیونگ کے لیے نمبرز تو انہوں نے کنٹرول کر لیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ جناب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ جیت رہے ہیں. اس میں بھی انہوں نے بلوچستان میں پی ٹی آئی نمبر 1 پہ ہے، سندھ میں نمبر 1 پہ ہے، خیبر پختونخوا میں کلین سویپ ہے، پنجاب میں ہے. تو ایکچوئل تو یہی بات ہے. باقی بیرسٹر صاحب بھی بتائیں گے کیونکہ یہ تو فیلڈ کے آدمی ہیں، اور یہ بھی گراؤنڈ کی سچویشن یہ بھی بتائیں گے آپ کو. بالکل. بیرسٹر صاحب ابھی جین میریٹ بھی ملی آصف زرداری صاحب سے، ابھی صابر بھائی نے تو بڑی تفصیل سے بتایا ان کی ملاقاتیں، لیکن ادھر زرداری صاحب کی سیاست کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ میسج کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو دیا جا رہا ہے جی سیٹ اپ بن گیا ہے، اب آپ لوگ فکر نہ کریں آپ کو ووٹ کی. ان کے پاس آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے وہ امیتابھ بچن کی ایک پرانی فلم تھی، اس میں وہ کہتا تھا میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہتا میرے پاس ماں ہے. تو عمران خان کے پاس تو صرف ووٹرز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ میں عوام کو مایوس ہونا چاہیے یا ان کا مقابلے کے لیے اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ بہت شکریہ. سبھی جو پاکستان کو ہم مانتے ہیں نا کہ ایک جمہوری ملک ہے، اور اگر پاکستان کا آئین آپ دیکھیں اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اس کی جو بنیاد ہے اس میں عوام سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر تو کوئی نہیں. درست. تو جو عوام کی آواز ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اب مسئلہ یہی ہے پاکستان میں اس وقت جو کیوس کی سچویشن ہے یا جو بھی کرائسس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی آواز کچھ اور ہے، اور باقی جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو سٹیٹس کو ہے، اس کی مرضی کچھ اور ہے. بالکل. اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی بیلنس کریٹ کر لیا جائے، میرے خیال میں بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ عوام جو ہے اس کی آواز میٹر ہی نہیں کرتی ہے، اس کا اوپینین، اس کی رائے میٹر ہی نہیں کرتا ہے، اس کی سوچ میٹر ہی نہیں کرتی. دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنے سال دیے ہیں سیاست کو، ان کا جو نظریہ ہے نا وہ عوام کے ذہنوں میں، جو ان کا فالوور ہے، ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے، اس کے ذہن میں وہ انگرین کر گیا، پینیٹریٹ کر گیا. میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے جب میں انٹریکٹ کرتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، تو لوگ بڑے ایموشنل ہو کے، خواتین آ کے مجھ سے پوچھتی رہی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس حد تک پینیٹریشن ہو جائے نا، ہم نے تو وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ یوتھ جو ہے اس کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا پالیٹکس، چھٹی منایا کرتے ہیں. ہاں، مطلب کہ یوتھ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے پالیٹکس بھی کرنے والا کام ہے یا کرنے والی بات ہے، اور کوئی بات کرو. راک سٹارز کی لوگ بات کرتے تھے، میوزک کی، فلموں کی، شاعری کی بات کرتے تھے، لیکن پالیٹکس کی بات نہیں کرتے. اس وقت وہ جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی، کرکٹ تباہ ہو گئی سر، بالکل دیکھتے جی، لوگ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، اور پالیٹکس کی بات اس وجہ سے کر رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ وہ عمران خان کو فالو کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، اس مسائل کے حل کے طور پہ لوگ عمران خان کو لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے مسئلے کوئی حل ہو سکتے ہیں جو کہ پچھلے 74-75 سال سے نہیں ہو سکے، تو وہ اس بندے میں کیپیسٹی ہے. وہ کس حد تک آپ پرفارم کریں گے، 3.5 سال کی کیا پرفارمنس ہے، یہ سوال علیحدہ ہے، اس کے اوپر میں نہیں جا رہا. لیکن اس وقت کا جو عوام کا مائنڈ سیٹ ہے، اکثریتی مائنڈ سیٹ، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی.
تو اب اگر اس کو ایسے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اگر سٹیٹس کو جو ہے اس میں طاقت کا استعمال کر کے یا حکومتی ریاستی وسائل کا استعمال کر کے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اور ہر ریاستی ادارے کا استعمال کر کے، جس میں آپ کی پولیس سے لے کے FIA سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بھی، کیونکہ جو فیصلے کیے ہیں جج ہوائیوں دلاور نے، جس طرح سے پروسیڈنگ سائفر ٹرائل کی چل رہی ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں تو اس کو بالکل بھی قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق درست نہیں سمجھتا. تو جتنی بھی ان معاملات کا استعمال ہو رہا ہے، ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، وہ عوام کی آواز یا الیکشنز کے ریزلٹس ایک خاص طریقے سے لینے میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اس سے مسئلہ مزید خراب ہوگا. بالکل. اور یہ زیادہ سچویشن کیوس کی طرف جائے گی. اور اس میں اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگوں کا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے ان کو وہ بولنے کا اور اس حوالے سے ووٹ کرنے کا حق دیا جائے. اس میں دوسری تو کوئی رائے نہیں. درست. اچھا، ابھی صابر بھائی یہ بتا، ابھی انہوں نے عدلیہ کی بات کی، ابھی حامد میر صاحب کے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی صحافی اسد اللہ خان کے حوالے سے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ذکا اشرف کہہ رہے ہیں کہ فیبرری میں ہم PSL جو ہے وہ کینسل کرنے کا سوچ رہے ہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ فیبرری کے بعد تو حالات بہتر ہونے چاہیے، ان کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے. ایک یہ پوائنٹ آپ نے بتانا ہے، اور دوسرا جو جج عامر فاروق صاحب نے تفصیلی فیصلہ دیا، جس سے پہلے عمران خان نے یہ بات کی کہ مجھے عمر قید اور سزائے موت کی دفعات ہیں، پھر 10 صفحے کا ان کا تفصیلی فیصلہ آیا، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے شاہ محمود قریشی کے کیس میں جو ضمانت کا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں، فیبرری کے بعد کیوس بڑھ سکتا ہے اگر الیکشن اپنی مرضی سے کرایا، اور یہ جج صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں تحریری فیصلے میں لکھا ہو؟ لیکن جو احتشام نے بات کی ہے نا، مسئلہ وہی ہے کہ عوام جو ہے بہت بڑی اکثریت، اور اس میں ہے یوتھ، پڑھی لکھی یوتھ، وہ بالکل ایک دوسری پوزیشن لے چکی ہے. اور وہ پوزیشن کیسے لی گئی ہے؟ وہ پوزیشن اس لیے لی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں ہم سب مل کے بشمول ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ایک موٹو بنایا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے اور ٹرو ڈیموکریسی لے کے آنی ہے، اور پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی، سیاسی جماعتوں میں وہ جو مخصوص خاندان ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو یہ ایک پورے کا پورا نیشنل مینیفیسٹو تھا، اور اس کے اکارڈنگلی جتنی بار بھی ان کو آپ 88 سے شروع ہو جائیں، 88 سے لے کے 99 تک، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب، ہر بار ان کو کرپشن اور مال دولت لوٹنے کے پاداش میں ان کو فارغ کیا گیا. اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں، باتیں بھی صحیح ہیں ساری، کہ ان کی بیرون ملک اندرون ملک جائیدادوں کی بھرمار ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے. اب وہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ آ گیا میدان سیاست میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ووٹر کو وہ باقاعدہ طور پہ ہائر کی جاتی ہیں پولنگ ڈے والے دن گاڑیاں، اور وہاں سے بھر بھر کے گاڑیاں لا کے تو اپنے اپنے ووٹ پوسٹ کرتے تھے. تو اب تو وہ سچویشن نہیں ہے، اب تو نوجوان خود پہنچ جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اب وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. اب یہ آنن فانن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو سارا بالکل غلط بات ہے، یہ تو بہت ہی فرشتے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سارے کا سارا جو 14-15 جماعتیں ہم نے اکٹھی کی ہیں، یہ تو سارے فرشتے ہیں، ماضی کو آپ بھول جائیں، وہ ساری اپنی یادداشتیں صاف کر دیں. اب اصل یہ ہے جناب، وہ ایک جو ہے وہ شیطان ہے اور وہ فتنہ ہے، اور جس کی صرف 3.5 سال 3.25 سال حکومت رہی ہے، وہ 75 سال کی تمام برائیوں کا ذمہ دار وہ ہے. اور جن کے پاس 75 سال سے جو خاندان مسلط ہیں وہ جو ہے وہ فرشتے ہیں. یہ کوئی بھی پڑھا لکھا کیا، اب تو دیہاتوں میں چلے جائیں وہ بھی تیار نہیں ہے یہ ماننے کے لیے کہ آپ ان کو ہمارے سامنے لا کے بٹھا دیے. تو اصل پرابلم یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں اب مینج نہیں ہو رہی. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ایک آرڈر پاس کر دیا راول پنڈی میں، تو اس کو OSD بنا دیا. تو
لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں سے آپ جتنا مرضی دبا لیں، آپ چیزوں کو ایک جگہ سے مینیج کر لیں گے دوسری جگہ سے، لیکن اس وقت اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اساتذہ کو تو ان کو پھر جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی نا. امجد شعیب صاحب کی تصویر ہمارے سامنے ہے جی اور ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی وہ سارے کے سارے میدان میں آ کے فائٹ کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے، ان سب کو یا تو ان کی پینشنز بند کر دی گئیں یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کی تصویریں بنا کے ان کی بے توقیری کی گئی. تو یہ جو جبر کا نظام ہے وہ اس وقت مسلط کیا ہوا ہے، وہ چل نہیں سکتا زیادہ دیر، جتنا مرضی یہ کوشش کر لیں. بالکل صحیح. اچھا برسر صاحب، ابھی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو 1958 میں جو ایک قانون جو لگایا گیا تھا، جو الیکٹڈ ڈسکوالیفیکیشن تھی سیاستدانوں کی ایوب خان صاحب کے دور میں، بالکل وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر آپ یا تو 7 سال کے لیے جبری سیاست سے باہر ہو جائیں، میں نے وہ آج ویلاگ میں تفصیل سے بھی بتایا، یا پھر آپ جو ہے وہ ملٹری کورٹ کی طرف آئیں، ملٹری جو عدالتیں انہوں نے بنائی اس وہ فیس کریں. وہی معاملہ چل رہا ہے. لیکن اب اس میں سندھ گورنمنٹ جس نے ابھی کہہ دیا پہلی دفعہ کہ جی ہم نے تو کوئی ایسی درخواست ہی نہیں کی کہ ملٹری کورٹ جو ہے ٹرائل. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہی حل ان کے پاس رہ گیا کہ طاقت اور جبر کے ساتھ معاملات طے کریں، جبکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی، دنیا کی دیکھ لیں، طاقت اور جبر سے کہیں پہ بھی ایسے معاملات حل نہیں ہوئے. تو پھر یہ کدھر جا کے سلسلہ رکے گا؟ جہاں تک ملٹری کورٹس کی بات ہے نا جی، وہ سندھ گورنمنٹ نے تو میں دیکھا ہے کہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو کوئی اپیل فائل نہیں کی، لیکن وفاقی حکومت ضرور اس کام میں شامل ہے. اور جو سینٹ ہے آپ کی، اس میں چند سینیٹرز ہیں، انہوں نے قرارداد پاس کی ہے رولز کو بلڈوز کر کے. اور میں یہی بات کر رہا تھا اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ سینٹ جو ہے، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی جمہوریت میں پارلیمنٹ جو ہے دیٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، اور پارلیمنٹ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کو انشور کرنے میں، اور وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرے اور ایک دوسرے کے اختیارات میں تجاوز نہ کرے. یہ کسی بھی ڈیموکریسی میں پوری دنیا میں ایک گولڈن پرنسپل ہے جو کہ فالو ہوتا ہے. اب اور اس میں کلیدی کردار پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں کچھ سینیٹرز ایسے ہیں، رضا ربانی جیسے سینیٹرز یا مشتاق صاحب جیسے سینیٹر یا اسادیہ عباسی جی، ان کو نکال کے کہ انہوں نے قرارداد پاس کیا کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے. کوئی اگر فوجی عدالتیں ہونی چاہیے تو پھر اصل عدالتوں کا کیا کام ہے؟ پھر آپ اس کو بند کر دیں. بالکل صحیح بات. لیکن میں ایک وکیل کی حیثیت سے اس چیز کے اوپر بہت کلیئر ہوں کہ جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے، اور یہی آئین میں لکھا ہے، یہی قانون میں لکھا ہوا ہے. تو کسی بھی جمہوریت میں فوجی عدالت کی تو گنجائش ہی نہیں، بالکل سرے سے گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک کے پارلیمنٹیرینز خود کھڑے ہو کر یہ بولیں تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اور میں تو اپنے ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پپٹس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں انہیں تو شرم نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں شرم آ جاتی ہے. جی، یہ پریشر میں شاید دباؤ میں کروا رہے ہوں، شاید آپ کو پتا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. اس میں ایک یہ جو ہوئی ہے نا سینٹ سے، جی جی، یہ بڑی باریک واردات ڈالی ہے انہوں نے. وہ یعنی کہ بندے بھی نہیں تھے، 9 آدمی ٹوٹل، 12 آدمی بیٹھے تھے جن میں سے 3 اپوز کر رہے تھے اور 9 نے جلدی جلدی اور ادھر سے پہ بس یہ پاس ہو گئی. اب وہ 92 جو ہے وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی، 92 جو ہے ارکان، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے سبمٹ بھی کروا دی ہے ریزولوشن کہ یہ واپس لینی ہے اور اس کو آپ انڈورس کریں. اب وہ سینٹ سیکریٹریٹ ہے، وہ اس کو انٹرٹین ہی نہیں کر رہا اور نہ ہی بولنے نہیں دے رہے تھے بالکل، اور وہ احتجاج ہو رہا ہے. تو جو سسٹم ہے نا اس وقت، اس کو انہوں نے کیا ہوا ہے ہائی جیک. اور یہ اس وقت ملک میں مارشل لا نہیں، یہ مارشل لا پلس ہے، کیونکہ مارشل لا تو کہہ کے آتا ہے نا کہ مارشل لا لگ گیا ہے. ایک آرمی چیف آتے ہیں، وہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں جناب مارشل لا لگ گیا ہے اور میں آ چکا ہوں. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ یہ مارشل لا پلس ہے، آئین بھی نہیں ہے اور جوڈیشری کو بھی نہیں مانا جا رہا، عدلیہ کو بھی نہیں مانا جا رہا، میڈیا کو بھی مکمل طور پہ سینسرشپ ہے اور مکمل کنٹرول پہ ہے اور بتایا بھی نہیں جا رہا. تو پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں تھیں وہ ڈیزالو ہوئیں، تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلا جا رہا ہے بغیر کسی
آئینی اور قانونی جواز کے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد قومی پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ایک دن میں الیکشن ہونا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. وہ قومی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی, باقی 2 صوبے بھی چلے گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں 90 دن میں, یہ کون سا ضروری ہے. تو ہر یعنی کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ٹھیک ہے, یہ جمہوری نظام ہے لیکن اس میں الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئین ہے لیکن اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا. جوڈیشری ہے اس کو ہم نے اسپیس نہیں دینی. یہی سپریم کورٹ نے, سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کا آرڈر ہے, اس کا وہ آرڈر نہیں مانا جا رہا. انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا یہ 103 کیسز ہیں, آپ سیولین کورٹس جو سول عدالتی نظام ہے جو احتشام نے کہا آپ ادھر جائیں اور ان کو ٹرائل کریں. وہ فیصلہ بھی وہیں پڑا ہے, اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور وہ نہ ہی ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے, نہ ہی وہ سول انتظامیہ کے حوالے کیے گئے 103 لوگ. اور اگر واقعتاً اتنا میٹیریل ہے تو پھر تو ٹرائل کر کے سزائیں, اب تک سزا ہو چکی ہوتی, جو جن کے جرم ہے وہ سزا جیلوں میں ہوتے اور باقی رہا ہو جاتے. وہ بھی نہیں کیا جا رہا اور انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں فوجی عدالتیں ہوں گی, وہی بہت ضروری ہیں اور وہی مسئلے کا حل ہے. یہ اصل بہت جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ کہ بتائے بغیر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آ چکے ہیں بس ٹھیک ہے, اس کو ڈیفیکٹو اس وقت چل رہی ہے گورنمنٹ. بالکل. ریاست کے اندر ایک اور ریاست سر واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, پہلے بھی تھا لیکن اس دفعہ تو بالکل کھل کے جو آپ نے بھی بات کی, یا تو صاف صاف کہہ دیں ہم آ گئے ہیں تو پھر ساری پارٹیاں چپ کر کے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں, ملک چلنا شروع ہو, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. ابھی جو جن لوگوں کو رہا کر رہے ہیں, ابھی بیرسٹر صاحب جیسے خدیجہ شاہ کو رہائی ملی دوبارہ ایم پی او کے تحت, حالانکہ جسٹس وہ بابر ستار صاحب نے واضح طور پہ کہا شہریار افریدی کے کیس میں کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے کس طرح نقصے امن کا بن سکتا ہے. اس پہ ڈی سی او اور جو ایس ایس پی تھے ان لوگوں کو انہوں نے بلایا بھی, لیکن اس کے باوجود قانون کا کوئی مطلب کسی قسم کا, آپ دیکھیں ابھی احترام تو دور کی بات ہے, سنا نہیں جاتا. ابھی جو خان صاحب کا کیس آ رہا ہے سامنے سائفر کا, اس میں 3 ججز ہیں, سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور جسٹس شائستہ ملک صاحب ہیں اور یحییٰ افریدی صاحب ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے, کیا خان صاحب نے خود وارننگ دی کہ عمر قید اور سزائے موت اور پھر جج عامر فاروق کا فیصلہ, یہ اسی طرف معاملات لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا کیا کریں گے؟ یہ نہیں, میرا تو ذاتی طور پہ خیال ہے کہ سائفر کیونکہ معاملہ جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ, اور اس کے اوپر بڑا تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے نا جی, اس کی جو جورسڈکشن ہے, اس کا جو دائرہ کار ہے, وہ ان انسیڈنٹس پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی شخص جاسوسی کرتے ہوئے ریاست کے کوئی حساس معلومات کا غلط استعمال کر کے دشمن کو فائدہ پہنچا. جی بالکل. اور اس کے اوپر جو کیس لا سجیسٹ کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے, وہ کیس لا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس کے اوپر میں نے بڑا تفصیلی وی لاگ کیا تھا کہ اس کے اندر زیادہ تر جتنا بھی کیس لا انہوں نے سجیسٹ کیا ہے وہ آرمی پرسنلز کا ہے, آرمی آفیسر یا آرمی پرسنلز کا, جس میں ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھے اپنی فوج میں سرو کرتے ہوئے. جی جی صابر صاحب یہ بتائیں جی کہ جو عامر فاروق صاحب نے کیس ریفر کیا ہے تو اگر یہ ریورس انجینئرنگ ہو گئی سائفر کی تو پھر کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ڈو اور باجوہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنا آرگومنٹ ذرا مکمل کر لوں. تو وہ جتنا بھی اس کے اندر کیس لا سجیسٹ کیا گیا نا, وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اس کرمنل, کسی بھی کرمنل لا کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پریسیڈنٹ کو استعمال کرنا ہے کوئی فیصلہ سناتے ہوئے تو فیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اگر فیکٹس سیم ہوں گے تو پھر ہی آپ ان کا اطلاق کر سکتے ہیں کسی کرنٹ کیس کے اوپر. لیکن وہاں پہ بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. مثال کے طور پہ آرمی پرسنل جو دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھا اور حساس معلومات ٹرانسفر کر رہا تھا, اس کو سزا سنائی گئی ہے, اس کی ضمانت مسترد کی ہے. اس کیس کو سائٹ کر کے عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کی. اب عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. He was the sitting prime minister at that time.
जिस डॉक्यूमेंट के हवाले से उन्होंने बात की जलसे के अंदर, वो साइफर है। साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट होता है। उसका फौजी तनसीबात या इस तरह की हसास जो मुल्क की डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं है। And he was the boss. Imran Khan was the boss as the Prime Minister of the Foreign Office at that time. तो उन्होंने अगर उसके हवाले से गुफ्तगू की है अवाम में अपने हलफ के मुताबिक, जी, तो उसका इत्तलाक इस तरह से तो नहीं हो सकता केस का कि जी वो इमरान खान के ऊपर आप कौमी सलामती से खेलने का, वो ये तो बिल्कुल मजाक वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारा मामला जो है साइफर वाला बोगस केस है बिल्कुल। अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब आप अमेरिका में बैठे हुए, अभी अलीमा खान साहिबा ने भी एक बात की कि ये केस जो है अमेरिका में वो डोनाल्ड लू के खिलाफ भी वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अमेरिकन स्टेट लॉ, शायद आपको उसका आइडिया हो कि वहां पे क्या इस तरह की गुंजाइश बनती है कि ये केस अगर उनके खिलाफ, डोनाल्ड लू के खिलाफ वहां पे खान साहब की तरफ से लड़ा जाए? I don't know about the American law जी। मैं तो 17 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया, अभी इस वक्त मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकली राइट मूव नहीं होगी। सियासी तौर पर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल नैरेटिव है, आई थिंक जी, सियासी तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो अपने मामला बेहतर करने की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। अमेरिका में भी अगले साल इलेक्शन आ रहा है, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है और डेमोक्रेट्स अनपॉपुलर हो गया, खास तौर पे ये जो फलस्तीन और इजराइल की जंग हुई है इसके बाद, और जो जुल्म हुआ है गजा में उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं मिसाल के तौर पे, उनके ऊपर भी कोई 91 इंडाइटमेंट्स हैं और अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके ख्यालात इमरान खान के बारे में आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उधर मामला बेहतर करने की जरूरत है सियासी तौर पे और पॉलिटिकली इसको खेलने की जरूरत जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने देखा था अमेरिकन लॉ है कि फॉरेन इंटरफेरेंस जैसे उनके इलेक्शन में हुई थी, यूएस ने की थी, रशिया ने की थी, चाइना ने की थी, उस पे उनके इसी तरह वो फॉरेन इंटरफेरेंस जो किसी और मुल्क में करें तो वहां पे केस बनता है। मैं थोड़ा सा उस पर स्टडी कर रहा था कि उसमें है गुंजाइश, बहरहाल वो वक्त ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पता चलेगा क्या होगा। अभी तो इनकी सेटिंग बाइडेन साहब की इन्हीं के साथ है। अभी शेर अफजल मरवत ने, साबिर भाई, बहुत बड़ा जलसा कर दिया इस ऐसे दौर में कि जहां पे आपको पता है जान हथेली पे लोग निकल रहे हैं, झंडा लेके नहीं निकल सकते, नाम नहीं ले सकते, इतनी दिलेरी से, इतनी बच्चा सदा में तीसरी दफा ये हो रहा है। बाकी पंजाब और सूबों में आपको लगता है कि इन्हें कोई ऐसी कैंपेन की जरूरत है या नैरेटिव ऑलरेडी लोगों के दिमाग में, जैसे एहतशाम भाई ने कहा, कि एनग्रेव हो चुका है? देखिए, वो बिल्कुल सही कही है, एहतशाम ने सही बात की है। मसला ये है कि लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं पोलिंग डे का। उन्होंने, जाहिर है ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग किसी दुश्मन के साथ टकराने के लिए इनकी तरबियत हुई है, ये अस्करियत पसंद हैं, मिलिटेंट्स हैं और कोई टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं। वो एक अपना उनका पॉलिटिकल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक वोट का हक मांग रहे हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 75 साल से कश्मीरियों के लिए वोट का हक मांग रहा है। हम यही सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको हर जगह पे कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसके अकॉर्डिंगली उनको प्लेबिसाइट का राइट दिया जाए, वोट का हक दिया जाए, तो उनको नहीं मिल रहा। उसके बाद फ़लस्तीन का भी यही मसला है, लेकिन हम अपने मुल्क में वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, और केयर टेकर सेटअप चल रहा है, निगरानों के जरिए हुकूमतें चलाई जा रही हैं, लेकिन अवाम को वोट का हक इसलिए नहीं देना चाह रहे कि जो एक डिज़ाइन किया हुआ है, जो सोचा हुआ है कि हमने इनको आने देना है और इनको नहीं आने देना, इसलिए वो राइट ऑफ जो वोट है वो नहीं मिल रहा। तो ये कुछ अरसे के लिए तो आप इसको दबा सकते हैं, और लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा, तो ज़िया साहब ने 11 साल गुजार दिए थे तो वो भी नहीं अचीव कर सके थे इस मकसद को, और बहुत ज़्यादा लोगों को सजाएं भी दी। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, वो नहीं अचीव कर सके। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। ये जितना भी करेंगे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, नुकसान इवन इदारों का हो रहा है। इदारे कमज़ोर हो रहे हैं और शख्सी फैसलों की वजह से, शख्सियात के फैसलों की वजह से इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, और इदारे कमज़ोर होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम वीक होता है।
آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اکارڈنگ بھی آپ چلیں, اور آپ کے پاس جوڈیشل سسٹم ہے, آپ اس کے مطابق چلیں. لیکن یہ سب کچھ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی جو انڈیویجولز ہیں, کچھ ان کے اپنے خوف ہیں, اور ان کے اپنے خوف کی وجہ سے یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ملک اور ملک کے عوام اور ادارے بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح, سادر نے بالکل صحیح کہا. 120 اداروں میں سے 90 جو ہیں تقریباً سکھ یونٹ ہیں یا تقریباً ریڈی ٹو ڈسپوز. حالت ان کی اتنی تباہ ہے, وہ لیز پہ دے رہے ہیں, آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا انہیں بیچ رہے ہیں. ابھی آپ نے ریکوڈک کا بھی دیکھ لیا, وہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, اور حالت یہ ہے کہ افغانستان سے ہم کرنسی میں نیچے چلے گئے, گھانا سے ہم مہنگائی میں آگے چلے گئے, تو پاکستان کی واقعی حالات بالکل تباہ. اچھا, ابھی سر ایک جو عمر ایوب صاحب, ابھی ان کے والد فوت ہوئے, اس پہ وہ سامنے آ گئے, ان کے اوپر کوئی 12 سے زیادہ FIR موجود ہیں اس وقت. اور ماضی میں ہم نے دیکھا میاں صاحب کے ساتھ جب اس طرح ان کے والد, ان کی مسز اور ان کی جو والدہ تھیں, تو وہ گرفتاری کی وجہ سے واپس نہیں آئے. لیکن عمر ایوب صاحب ان حالات میں بھی سامنے آ گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے انہیں کیا دوبارہ گرفتار کر لیں گے, یا یہ میاں صاحب کے لیے کچھ لیسن اس میں سے آپ کو نظر آتا ہے صابر بھائی؟ اچھا, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, کب تک یہ اس طرح کریں گے, لوگوں کو گرفتار, کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ ہزاروں تو پہلے ہی اندر ہیں. اور اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے بھی آواز آ رہی ہے, اب صرف الیکشن کا انعقاد نہیں ہے مسئلہ. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, اور اگر اس کے بغیر الیکشن کروایا, کیونکہ مسلم لیگ نواز اور مولانا صاحب تو یہی عرضیاں ڈال رہے ہیں ہر جگہ, وہ سفارت خانوں میں بھی ان کی یہی عرضیاں ڈالی جا رہی ہیں, اور پنڈی میں بھی یہی عرضیاں ڈال رہے ہیں کہ جی ہمیں ان سے چھٹکارا دیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں یقین دلائے کہ وہ اس کو نہیں آنے دے گی, عمران خان کو نہیں آنے دے گی. تو اس حد تک تو وہ بلنٹلی کہہ رہے ہیں کہ, اور اب تو وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جناب بندوبست کریں بس ہمارے آنے کا, ہمیں اقتدار ہمارے حوالے کریں, ووٹ کیا کہتے ہیں, الیکشن کیا کیسے ہونے ہیں کیسے نہیں ہونے, وہ اس سے تو کوئی سرکار ہی نہیں ہے. آج جیسے رانا صاحب نے کلیم کیا ہے, وہ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمپل میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی سمپل میجورٹی, اور پنجاب گورنمنٹ بھی وہ بنا رہے ہیں, تو پھر پیچھے رہ کیا گیا. اور اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ہزاروں قیدی جو ہیں اس وقت سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں. خدیجہ شاہ کا ہمارے سامنے ہے کہ وہ سارے مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے, لیکن اب ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. تو چند خواتین سے اور جو چند اینکر سے جو پورے کا پورا جو سمپل میجورٹی کے دعوے دار ہیں وہ ڈر جائیں, تو اس کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنی میجورٹی حاصل ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ آخری سوال کہ اس میں ابھی جو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ مقبولیت میں اور مظلومیت میں بھی عمران خان ٹاپ پہ ہیں, لیکن الیکشن ڈے آپ کو پتہ ہے اٹ سیلف ایک پورا آرٹ ہے. الیکشن لڑنا ایک آرٹ ہوتا ہے, ہر بندے کے بس کا نہیں. ووٹرز کو لانا, امیدواروں کی لسٹیں بنانا, ان کو کہاں سے الیکشن لڑوانا ہے. 857 کینڈیڈیٹس چاہیے عمران خان کو, تحریک انصاف کو جیتنے کے لیے. تو کورنگ کینڈیڈیٹ بھی 2 3 بھی رکھیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈبے بھی ظاہر ہے بدلے جائیں گے, دھاندلی کا ایک ریکارڈ لگے گا, جس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے کہ اکیلے ہی دوڑنا ہے, اکیلے ہی جیتنا ہے. ایسی صورتحال میں الیکشن میں کیا ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے فضا چینج ہو جائے گی, عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلے گی کہ وہ پورے کا پورا نتیجہ بدل جائے گا؟ دیکھیں, اس وقت کی جو صورتحال ہے نا, یہ جو سوال ہے کہ الیکشن جو ہیں اس میں کس حد تک دھاندلی ہوگی, تو پری پول ریگنگ تو بہت حد تک آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, جس طرح لوگوں نے جب تک کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تب تک ان کو رہائی نہیں ملی, اور جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تو ان کو رہائی مل گئی. یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سبجیکٹ میٹر تھا کہ جب یہ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فعال ہونا چاہیے تھا, اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو اس کا اثر تو انتخابات میں آئے گا, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کو خاموش نظر آئے. تو جو بے شرمی اور ڈھٹائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دکھائی ہے ماضی میں, اس کو مد نظر رکھیں. پھر جس طرح سے انہوں نے الیکشن کی تاریخ میں صدر کے ساتھ کہا جی کہ ہمارا اختیار ہے, اور حالانکہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ صدر کو تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار ہے.
وہ سننے کو تیار نہیں تھے. 90 دن میں انتخابات اگر آئین کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں. آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کوئی پرابلم نہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو باقاعدہ طور پہ اسٹیٹس کو کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اور جو بھی ان کی پلاننگ ہے یا ان کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کی خاطر وہ استعمال ہو رہا ہے. تو جہاں تک ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہ ہر وہ ممکن سٹیپ کریں گے الیکشن ڈے والے دن بھی اور الیکشن کے بعد بھی نتائج میں، کہ جس سے من چاہی نتائج جو ہیں وہ حاصل ہو سکے. تو اس کے اوپر تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کے اوپر تو میں بالکل کلیئر ہوں. ہاں، دوسرا سوال آپ کا کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے، تو میرے خیال میں عوام ایک ڈیسنٹ تعداد میں ضرور نکلیں گے، وہ ووٹ بھی کریں گے، وہ سپورٹ بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود نتائج کا اعلان عوام کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. عوام کے ہاتھ میں تو پھر بعد میں احتجاج ہی رہ جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، اس کے اوپر پھر کمیشن بٹھائے جاتے ہیں. تو یہ اس سے پھر وہی کیا ہوگا کہ تصادم مزید بڑھے گا اور کیوس مزید بڑھے گا، اور اصل ایشوز جو پاکستان کے ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے اور تمام تر فوکس اور وسائل کو پروکار لا کے ان کو حل کرنا چاہیے، اس کی بجائے انہی ایشوز میں ہم پڑے رہیں گے. اور باتیں ہوتی رہیں گی جی کہ ہندوستان G20 سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے، وہ چاند پہ پہنچ گیا. ہمارے یہاں پہ یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اسی ٹائم پہ الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر کا کام ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا کام. بالکل صحیح. آپ اندازہ کریں گے وارنٹ لکھے گا. بالکل. سر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا فائنل اس پہ کیا ہے کہ الیکشن پہ کیا ہوگا؟ عوام نکلے گی اور یہ بدل دیں گے سب کچھ نظام، یا جو بھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ پریشر ڈیولپ کریں گے اور پھر وہی احتجاج وہی سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں، جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہ ہوگا تب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اگر یہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ معاشی استحکام جس کے لیے بڑی بڑی کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں، اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہلے لائی جائے. یہ آپ کو آپ کے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اگر یہ زور زبردستی کر کے ایک فیک نظام لانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہوگا وہ، اور جب لیجیٹمیٹ نہیں ہوگا تو اس کو ظاہر ہے عوام کے اندر تو ایک موجود ہے نا غصہ، اور پھر جب انڈیویجولز آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر فوراً ٹوسٹ آتا ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ بار بار تجربے کیے جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، آپس میں پولیٹیکل پلیئرز بھی بیٹھیں، اور وہ بھی میرا خیال اپنا خیال ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کو بھی آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور ایک تیار کرنا چاہیے منیمم ایجنڈا، اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں. اور ورنہ پھر وہی بات ہے کہ بہت ہی جو اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ بہت ہی منتشر قسم کا انہوں نے مینڈیٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، ایون یہاں تک کہ کوئی دو بڑی سیاسی جماعتیں مل کر بھی گورنمنٹ نہ بنا سکیں، اور جو نمبرز گیم ہیں وہ چھوٹی جماعتوں کے پاس ہوں، اور چھوٹی جماعتوں کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہوں. تو یہ بھی اس وقت عجیب و غریب قسم کے فارمولے چل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت نہ بنا سکیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ مل کے حکومت نہ بنا سکیں، اور کوئی بھی دو بڑی جماعتیں بھی آپس میں نہ مل کے بنا سکیں. اور جو شیئر ہے، اصل جو بیلنس آف پاور ہے وہ چھوٹی جماعتوں کے پاس رہے. اس لیے استحکام پاکستان، MQM، GDA، JUI اور BAP، یہ جتنی آپ گنتے جائیں ان کے درمیان انہوں نے کوئی 100 سیٹیں ان سب کے درمیان تقسیم کرنی ہے. کوئی تقریباً 16 جماعتیں ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ اور باقی 15 جماعتیں. ان میں وہ کہتے ہیں 100-125 سیٹیں ان میں تقسیم کر دیں، باقی 3 جماعتوں میں کر دیں تاکہ وہ مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکیں. جب یہ مطمع نظری یہ ہے تو پھر آگے کیا ہونا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دے. اس طرح کے سسٹم میں جو ہنگ پارلیمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک کو نہیں چل سکتی. استحکام نہیں آئے گا، معیشت نہیں ٹھیک ہوگی، انویسٹر نہیں آئے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور ڈالر اسی طرح چلے گا، پیٹرول، عوام کی زندگی تباہ و برباد. صابر بھائی اور بیرسٹر صاحب، آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا، میں اس پہ آپ کو بڑا مشکور ہوں. سر آپ نے بہت سارے اہم سوالات جو لوگوں میں یہ جو نا امیدی تھی اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو بتایا، وہ امید ہے انشاءاللہ ان تک پیغام پہنچے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اور آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا، انشاءاللہ فیوچر بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے سر.